أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة العمران مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. سورہ العمران. عزتمند بھائی ساتھیوں السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو سورہ العمران کی. دیکھیں ہر سورت سے پہلے اس کی چند باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے. وہ چند باتیں جو 5 باتیں ہیں کہ مکی ہے، مدنی ہے، نزولاً ترتیباً. نمبر 2 ربط اس کا کیا ہے پچھلی صورت کے ساتھ. نمبر 3 اس صورت کے امتیازات کیا ہیں. نمبر 4 اس صورت کا مقصد کیا ہے. نمبر 5 اس صورت کے حصے کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس صورت سورہ العمران مدنی صورت ہے ترتیباً. یہ 3 نمبر پر ہے سورہ بقرہ کے بعد، اور نزولاً 79 نمبر پر ہے، 89 نمبر پر ہے پس سورہ انفال کے. ٹھیک ہے، مدنی صورت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ مدنی صورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. اس صورت کا ربط پچھلی صورت کے ساتھ کیا ہے؟ پچھلی صورت کے ساتھ بہت سی وجوہات کی بنا پر بہت سے روابط ہیں اس صورت کے، سورہ العمران کے سورہ بقرہ کے ساتھ. پہلا ربط تو یہ ہے کہ پچھلی صورت میں 4 مسئلے بیان ہوئے: اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. تو یہاں پر بھی وہی 4 مسئلے ہیں مثلاً، مگر ترقی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس کے پیچھے آئے ہیں. کیسے ترقی کی انشاءاللہ ہم ابھی پڑھتے ہیں اس کی تفصیل. پچھلی صورت میں عجز تھا یہودیوں کے علاقہ، اس یہودیوں نے جو حاجت روا بنایا ہوا تھا گائے کو، اور تو یہاں پر عجز ہے علاقہ نصارہ کا. ٹھیک ہے، ان کا بیان ہے کہ جو کہ عیسائی تھے. ٹھیک ہے، ان کا عجز بیان ہے کہ نصارہ کا بھی جو اس وجہ سے یہ سورہ بقرہ کے بعد کے پیچھے آئی. ٹھیک ہے، یہ سورہ عمران. اس کا ربط اس کو جو ترتیباً لگایا ہے 3 نمبر پر، وجہ یہ ہے کہ وہاں یہودیوں کا عجز بیان تھا اور ان کے الہ کا بیان تھا جو انہوں نے گائے کو الہ بنایا، اور یہاں عجز نصارہ کا بیان ہے اور انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دیا تھا اس کا بیان ہے. پھر تیسرا ربط اس کا ہے کہ مجاہد کی پچھلی سورہ بقرہ میں جہاد کی ابتدائی منزل کے لیے جو 3 باتیں ذکر تھیں، مجاہد کی ٹریننگ کے 3 اصول تھے. وہ 3 باتیں جو ذکر تھیں مجاہد کے لیے: نمبر 1 ٹریننگ گھر کی، نمبر 2 گھر کی اصلاح، اور نمبر 3 ملک کی اصلاح. تو یہاں اس صورت میں جہاد کی دوسری چیز کا بیان ہے. اور دوسری چیز جہاد کے لیے کیا ضروری ہے؟ مجاہد کی ٹریننگ ہو گئی، گھر کی اصلاح ہو گئی، ملک کی اصلاح ہو گئی. تو اب جہاد کے لیے تنظیم کی ضرورت ہے. تو یہاں تنظیم کا بیان ہے اور اس کے لیے جو 5 اصول ہیں وہ سورہ العمران میں ذکر ہیں. جہاد کی ابتدائی منزل کے لیے ٹریننگ، ملک کی اصلاح، گھر کی اصلاح کا بیان تھا سورہ بقرہ میں. تو یہاں پر سورہ العمران میں جہاد کے لیے جو دوسری چیز ابتدائی منزل کے لیے ضروری ہے کہ تنظیم ہو، اور تنظیم کے لیے اصول ہوں. ٹھیک ہے نا، اصول جب تک تنظیم باقاعدہ نہیں ہوگی اور اصول کا کاربند نہیں ہوں گے تو جہاد نہیں ہو سکتا. اور یہ اصول آیت نمبر 102، 103، 104، 115، 118، 102، 103، 104، 115، 118 میں ہے. ٹھیک ہے، پھر چوتھا ربط کیا ہے کہ پچھلی صورت سورہ بقرہ میں رسالت پر 9 اعتراضات تھے، 9 شبہات تھے. تو یہاں اس بات رسالت پر 15 شبہات، 15 اعتراضات ہیں. بالترقی میں نے کہا نا کہ پیچھے سے بقرہ سے سورہ عمران میں ترقی ہے. وہی 4 جو مسئلے تھے، اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، وہی 4 مسئلے اس میں بھی بیان ہے مگر ترقی کے ساتھ. تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 9 اعتراضات تھے ان کی رسالت پر، تو یہاں پر 15 اعتراضات ہیں. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح پچھلی سورہ بقرہ میں توحید کا بیان 4 دفعہ تھا. اس بات توحید 4 دفعہ کیے گئے 4 جگہوں پر. آیت نمبر 21 میں اعبدوا ربکم کے عنوان کے ساتھ، آیت نمبر 163 میں الہکم الہ واحد کے عنوان کے ساتھ، آیت نمبر 254 میں اللہ لا الہ الا ہو آیت الکرسی، اور 284 میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے ساتھ دعوت توحید ذکر کیا. اور تو یہاں پر
7 دفعہ، وہاں 4 دفعہ دعوی توحید تھا تو یہاں 7 دفعہ دعوی توحید بالترقی سورہ ال عمران میں بیان ہے۔ اسی طرح پچھلی سورہ بقرہ میں زیادہ تر بیان مغضوب علیہم کا ہوا، ناکارہ ملا کا، تو اس سورہ ال عمران میں زیادہ تر ذکر ضالین کا ہوا، ناکارہ پیر کا۔ وہاں ناکارہ ملا کا بیان تھا، یہاں ناکارہ پیر کا۔ وہاں جو ہے اب کیا ہے، آیت 7 جو ربط ہے پچھلی سورت کے ساتھ سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 116 میں کہتے ہیں کہ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ کے نائب ہیں، ان کا یہ اعتراض تھا آیت نمبر 116 میں، اور پھر اس کے 5 جوابات دیے، ٹھیک ہے وہاں پر۔ تو یہاں ال عمران میں اس مسئلہ نائب پر 5 اقوال ذکر ہے، اللہ کا کوئی نائب نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں کے جو دین کے بڑوں کے 5 قول یہاں پر ذکر ہیں۔ پہلا قول عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا، دوسرا قول عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بی بی مریم کا، تیسرا قول ذکر علیہ السلام کا، چوتھا قول جبرائیل امین کا، اور 5واں قول عیسیٰ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ پھر 8واں ربط سورت کا، پچھلی سورت میں یہود کو مبالغہ کا چیلنج تھا آیت نمبر 94 میں، تو اس سورہ ال عمران میں نصارہ کو چیلنج ہے مبالغہ کا آیت نمبر 61 میں، اس وجہ سے یہ اس کے پیچھے لگی، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کے بعد لگائی گئی۔ سورہ بقرہ میں 9واں ربط کیا ہے، سورہ بقرہ میں دعوی توحید پر صرف عقلی دلائل تھے، تو یہاں پر سورہ ال عمران میں توحید کو ثابت کرنے کے لیے تینوں طرح کے دلائل پیش کیے گئے۔ دلائل ثلاثہ کون سے ہیں، دلائل عقلیہ، نقلیہ، وحیہ، اس وجہ سے یہ سورہ بقرہ کے پیچھے لگی۔ اب 10واں ربط کیا ہے، پچھلی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 142 142 میں اعتراض تھا تحویل کعبہ پر، تو اس سورہ ال عمران میں دوسرا اعتراض آیت نمبر 96 میں جواب ہے کہ ہمارا قبلہ جو اولا تھا، ٹھیک ہے، جواب ان کا ہے کہ قبلہ اولا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو ان کا قبلہ ہے بیت المقدس، وہ قبلہ اولا ہمیشہ سے قبلہ اولا جو تھا وہ بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر پچھلی سورہ بقرہ کا اختتام دعا پر ہوا، تو یہاں سورہ ال عمران کا اختتام بھی دعا پر ہوا۔ پچھلی سورہ بقرہ میں پہلی امتوں کے جہاد کا بیان تھا، حضرت طالوت کے دوستوں کا، ٹھیک ہے، تو یہاں سورہ بقرہ میں اس امت کے جہاد کا بیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جہاد کا بیان ہے، غزوہ بدر اور غزوہ احد کا۔ پھر وہاں پر 6 خطابات تھے یہود کو سورہ بقرہ میں، دوسرے حصے میں ہم نے پڑھا، تو یہاں عیسائیوں کے 6 اصول رد کیے گئے، ٹھیک ہے، عیسائیوں کے جو 6 اصول تھے اس کو رد ہے۔ پھر امتیازات سورت کا کیا ہے، تیسری بات، امتیازات یہ سورت ممتاز ہے ان وجوہات پر، ٹھیک ہے۔ پہلا ابھی امتیاز کیا ہے، تفصیلی بیان ہے رد نصارہ پر۔ تم سے اگر کوئی پوچھے کہ کس سورت میں تفصیلی بیان ہے نصارہ کا، تو وہ سورہ ال عمران ہے اور کوئی سورت ایسی نہیں ہے، سمجھ گئے۔ اب دوسرا امتیاز، یہ سورت ممتاز ہے، عجیب شان ہے، اس میں ایک عجیب شان سے صحابہ کی شان کو ثابت کرنے سے ان کی صفائی کی ہے، دوسری کسی جگہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ صحابہ کی صفائی کون سی آیت میں ہے، 52 53 54۔ اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے راضی ہوں تو ان سے راضی ہو جا، میں نے ان کے گناہ کو گناہ کہا نہیں، میں نے ان کو عفا کیا، تو بھی ان کو عفا کر، اور ان کے ساتھ اسی طرح مشورے کر جیسے پہلے ان کے ساتھ شورا کرتا تھا، ان کے ساتھ مشورے کرتا تھا، ٹھیک ہے، ان سے ناراض نہ ہو۔ یہ صورت ممتاز ہے اصول جماعت پر، جماعت کے اصول یہاں تنظیم کے اصول ذکر کیے گئے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جو اصول جماعت کے اصولوں پر ممتاز ہے وہ صورت کون سی ہے، تو آپ جواب دو گے، آپ بولو گے سورہ ال عمران آیت نمبر 102 103 104 115 118، ٹھیک ہے، ان آیات میں یہ اصول بیان کیے گئے۔ اب یہ صورت ممتاز ہے۔ چوتھا امتیاز اس صورت کا یہ ہے وعدہ انبیاء پر جو اللہ نے لیا تھا کہ آخری پیغمبر آئے گا تو آپ لوگ اس پر ایمان لائیں گے، ان کی امداد کریں گے، اور یہ کون سی آیت میں، آیت نمبر 81 میں۔ دوسری جگہ ایسا وعدہ نہیں ذکر۔ سورہ ال عمران ممتاز ہے اس وعدے پر جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیا تھا کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا اور اس پر ایمان لائیں گے اور آپ لوگ اس کی امداد کریں گے اگر اس کا زمانہ پائیں، اور وہ ہے آیت نمبر 81۔ اسی طرح پانچواں سورہ ممتاز ہے، امتیاز پانچواں اس کا یہ ہے وعدہ علماء پر، کہ اللہ نے تمام علماء سے وعدہ لیا ہے کہ خواہ ضروری تم لوگوں کو اللہ کی کتاب کا بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں، اور یہ کہاں پر ہے، آیت نمبر 187 میں، سمجھ آئی، دوسری جگہ ایسا ذکر نہیں۔ اللہ رب العزت نے پیغمبروں سے وعدہ لیا ہے، علماء سے وعدہ لیا ہے، وعدہ علماء کا بیان ہے تمام، کہ بھئی آپ نے اللہ کی کتاب کا بیان کرنا، اللہ کی کتاب کو چھپانا نہیں ہے۔
اسی طرح سورت ممتاز ہے چھٹا امتیاز آیت نمبر 18 پر، کیونکہ اس میں دعویٰ توحید بھی بیان ہے اور 3 طرح کے دلائل عقلیہ، نقلیہ، وحیہ اور پھر ثمرہ دلائل کا بھی تفریق کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سورت ممتاز ہے تعلیم دعا پر، 7واں امتیاز. طریقہ دعا کا سکھاتے ہیں کہ جب شبہات پیدا ہوتے ہیں، جب لوگ شرکیات پیش کرتے ہیں اور دل میں وسواس اور شبہات ڈالتے ہیں تو تم اللہ سے دعا کرو گے، آیت نمبر 18. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے 8واں امتیاز. یہ سورت ممتاز ہے بیان توبہ امی کا، جو ان پڑھ ہیں، جو خبردار نہیں ہیں دین سے، ان کی توبہ کا بیان ہے، آیت نمبر 79 میں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے تفصیلی واقعہ احد پر اور واقعہ بدر اشارتاً اس میں ذکر ہے. ٹھیک ہے. یہ سورت ممتاز ہے تفصیلی واقعہ احد پر. اسی طرح 10واں امتیاز سورت ممتاز ہے بیان 33 نکات عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امی کی، ان کی والدہ کی ابدیت کا. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا عجز 33 نکات سے ثابت کیا ہے کہ یہ اللہ کی عاجز، یہ بھی اللہ کے آگے عاجز ہے، پیغمبر ہو کر عاجز ہے، پیغمبر کی ماں ہے، پوری صورت اس کے نام پر نازل ہے مگر وہ عاجز ہے، نیک عورت ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے چنا، ولیہ اپنی بنایا. ٹھیک ہے. ان کی ماں کی دعا تھی کہ اللہ، بی بی مریم کی والدہ کی دعا تھی کہ اللہ مجھے تو نے جو اولاد دی اس کو میں تیرے دین کا خادم بناؤں گا. تو اللہ نے بیٹے کی بجائے بیٹی دے دی، تو اس کو اللہ نے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک عورت سے دین کا کام لیا. ٹھیک ہے. اسی لیکن عجز ان کا بیان ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی، جیسے یہ عیسائی کہتے ہیں نا کہ بی بی مریم اللہ کی بیوی ہیں. ٹھیک ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اس پر رد ہیں. اسی طرح سورت ممتاز ہے 11 امتیاز اقوال زرین، 5 اقوال کے اوپر دین کے بزرگوں کے. اور وہ کون سے تھے؟ میں نے ابھی بھی ذکر کیا کہ 5 اقوال عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں ذکری علیہ السلام کا، جبرائیل علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے قول پر. ٹھیک ہے. تو اور 12واں امتیاز سورت ممتاز ہے محکم اور متشابہات آیات کے بیان پر. ٹھیک ہے. یہ تو ہوگا امتیازات. اب مقصد سورت کا مقصد کیا ہے؟ بیان ان 4 مسائل کا جو اس سے پہلے سورت میں سورہ بقرہ میں بھی ہوئے تھے لیکن یہاں بالترقی، اس میں ترقی ہے. اور وہ پہلا مسئلہ کون سا تھا؟ توحید، اس بات توحید. دوسرا اس بات رسالت. تیسرا جہاد فی سبیل اللہ. اور چوتھا انفاق فی سبیل اللہ. تو اس سورت کے 4 مقاصد ہیں: اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. اب اس سورت میں جو مضمون توحید کو ترقی ہے وہ وہاں پر 4 دفعہ بقرہ میں ذکر تھا، یہاں 7 دفعہ ہے. وہاں توحید پر صرف عقلی دلائل تھے تو یہاں تینوں قسم کے دلائل عقلیہ، نقلیہ، وحیہ ہیں. وہاں دوسرا مضمون اس بات رسالت ذکر تھا تو وہاں پر اس بات رسالت پر 9 شبہات تھے، 9 اعتراضات تھے. تو یہاں ان کا جواب ہے، یہاں 15 شبہے، 15 اعتراضات ہیں بالترقی. تیسرا مضمون وہاں ذکر تھا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ. وہاں جہاد کی ابتدائی منزل کے لیے مجاہد کی ٹریننگ، گھر کی اصلاح کے احکام، ملک کی اصلاح کے احکام بیان تھے تو یہاں تنظیم کے اصول بیان کیے. آیت نمبر 102، 103، 104، 115، 118 بالترقی. اسی طرح وہاں پچھلی امتوں کے جہاد کا ذکر تھا، حضرت طالوت اور ان کے دوستوں کا. تو اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے 2 جہادوں کا بیان ہے، غزوہ احد، غزوہ بدر، بدر اشارتاً اور احد تفصیلاً. وہاں انفاق کو ترقی دی، انفاق بیان کیا مثالوں کے ساتھ بقرہ میں. یہاں ال عمران میں انفاق ثابت کرتے ہیں زجر کے ساتھ، انفاق زواجر کے ساتھ ذکر کیا. ٹھیک ہے. تقسیم سورت کی، سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ اور آیت نمبر 1 سے 63 تک، 63 تک، اور اس میں پہلا مسئلہ اس بات توحید ہے. دوسرا حصہ سورت کا 64 سے 101، 101، 64 سے 101 تک دوسرا مسئلہ بیان ہے اس بات رسالت. پھر 102 سے 200، 102 سے 200 تیسرا حصہ ہے، اس میں جہاد اور انفاق دونوں کا بیان ہے. اب جو پہلا حصہ ہے اس بات توحید کا 1 سے 63 آیات، 63 آیات، یہاں پہلے حصے میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب آیت نمبر 17 تک ہے، دوسرا باب آیت نمبر 18 سے 25 تک ہے، تیسرا باب آیت نمبر 26 سے 63 تک ہے. ہر باب میں 6 باتیں ذکر ہیں اور ہر باب کی پہلی بات دعوی توحید بالعدلہ ہے. سورت میں ایک دوسرا مسئلہ بھی بیان ہے، رد نصرانیت کا. ہر زمانے میں جب کبھی نصرانی مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ کرتے تو 6 باتوں پر کرتے ہیں. پہلی بات ان کی کیا تھی؟ ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتب سماویہ میں ابن بولا ہے اور تم لوگ اسے نہیں مانتے، تم لوگ بڑے غلط لوگ ہو، ہمارا دین ٹھیک ہے اور تمہارا دین غلط ہے. ٹھیک ہے. یہ عیسائیوں کا دعویٰ ہوتا تھا. اور تم لوگ عیسیٰ کو ابن نہیں مانتے، حالانکہ اللہ نے عیسیٰ کو ابن کہا، اللہ نے انہیں اپنا بیٹا کہا.
یہ ان کا پہلا اعتراض تھا کہ کتب سماویہ میں انہوں نے اللہ نے اسے ابن کہا ہے۔ پھر دوسرا شبہ، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ہمارا دین کامل ہے اور کامل دین میں نسخہ نہیں آتا، تو لہٰذا ہمارا دین منسوخ نہیں، تمہارے دین کے ساتھ۔ پھر تیسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ کتب الہیہ میں سماویہ میں عیسائیت کی توثیق ہے، یہ صحیح دین ہے۔ چوتھا شبہ ان کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، مگر عرب کو ہمیں نہیں، تمام دنیا کے لیے نہیں ہے۔ پھر پانچواں شبہ یہ کرتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی صفت بیان ہوئی ہے، قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کہا ہے اور آپ اسے رسول نہیں کہتے۔ چھٹا شبہ ان کا یہ ہے کہ ہم مواحدین ہیں، ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور ہم پر مسلمانوں کا رد یہ ہے کہ تم ہمیں مواحد نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا چھٹا شبہ ہے۔ اب ان 6 کے 6 شبوں کا 6 اعتراضات کے جو جوابات ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلے شبے کا جواب، پہلا شبہ بطور تسلیم اور متشابہات میں سے ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ ابن نہیں مانتے، تو یہ ابن جو لفظ ہے آیت نمبر 7 میں آتا ہے سورہ ال عمران میں، اس کا جواب ہے آیت نمبر 3 میں۔ اس کے 3 جوابات اللہ رب العزت نے دیے۔ پہلا آیت نمبر 7 میں اس کا جواب ہے کہ یہ لفظ ابن جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات الفاظ کے معنی 2 یا 3 ہوتے ہیں، لیکن مرادہ معنی متکلم کا ایک ہی ہوتا ہے۔ اس آیت نمبر 7 میں جو جواب کرتے ہیں کہ اول تو اللہ نے اسے ابن کہا نہیں ہے، اگر فرض کریں ابن کہا بھی ہے تو ابن متشابہات میں سے ہے۔ ابن کا ایک معنی تو ہوتا ہے بیٹا، دوسرا معنی اس کا ہے دوست اور محبوب کے بھی آتے ہیں۔ اگر ابن کہا بھی ہو تو اللہ محبوب، پھر اللہ محبوب، تو یہ ٹھیک ہے، بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے ہر پیغمبر اللہ کا محبوب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا پہلا شبہ کا دوسرا جواب یہ ہے آیت نمبر پھر 19 میں کہ یہ درس من البغات ہے، یہ باغیوں نے اندر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ اگر جو یہ کہتے ہیں نا کہ ابن کہا ہے کتب سماویہ میں، تو ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے یہ کہا ہے تو یہ درس من البغات ہے۔ ٹھیک ہے، پھر پہلے شبے کا تیسرا جواب، یہ جو پہلا شبہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے عجز کے دیکھیں 33 نکات اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ آیت نمبر 42 کے بعد ذکر کیے ہیں کہ وہ ابد ہے اور ابد عاجز ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 42 کے بعد وہ 33 نکات بی بی مریم اور ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے عجز اللہ تعالیٰ نے 33 نکات میں بیان کیا کہ یہ، تو یہاں پہلے شبے کا تیسرا جواب آیت نمبر 32، 33، 34 کے عیسیٰ علیہ السلام کا شجع نسب معلوم ہے، تو وہ کیسے ابن اللہ ہو گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی معلوم ہے کہ عمران کی بیوی تھی، ماں معلوم ہے بی بی مریم تھی، ماموں معلوم ہے کہ زکریا علیہ السلام تھے، کہ سب انسان تھے، تو یہ کیسے ابن اللہ ہو گئے؟ آدم علیہ السلام کی نسل میں سے، ابراہیم کی نسل میں سے، نوح اور نوح کی نسل میں آل عمران حسب نسب معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، حسب نسب معلوم ہے، تو جس کا حسب نسب معلوم ہے تو وہ ابن اللہ کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، پھر دوسرا شبہ جو یہ کرتے ہیں، دوسرا اعتراض جو یہ کرتے ہیں نصرانی کہ ہمارا دین مکمل ہے، اس کا جواب آیت نمبر 19 ہی میں ہے کہ کامل دین اسلام ہے، یعنی اس میں نسخہ نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ پھر تیسرا شبہ کہ کتب سماویہ توثیق کرتے ہیں عیسائیت کی، تو ہم کہتے ہیں نہیں، کتب سماویہ توثیق کرتی ہے دین اسلام کی، آیت نمبر 64 میں۔ ٹھیک ہے، کتب الہیہ توحید کی توثیق کرتی ہے، دین اسلام کی توثیق کرتی ہے، نہ کہ عیسائیت کی۔ ٹھیک ہے، ہر پیغمبر توحید کے مسئلے پر آیا تھا، تو توحید کی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی شراکت نہیں ماننی، الہ کی توثیق ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو دین اسلام کی توثیق ہے۔ پھر چوتھا شبہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے مگر صرف عرب لوگوں کے، تو اس کا جواب آیت نمبر 81 میں ہے کہ اگر تمہارے پیغمبر بھی ہوتے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور دین اسلام پر عمل کرتے۔ اللہ نے یہ وعدہ پچھلے پیغمبروں سے جو لیا تھا کہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پالو، آخری کتاب کو پالو، تو وہی آخری کتاب قانون ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو پھر اس کی پیروی کرنا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پانچواں شبہ کہ تمہاری کتاب میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کہا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں کہا ہے، مگر آیت نمبر 49 میں ہاں رسول ہے، مگر کس کے لیے؟ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، پیغمبر خاتم الانبیاء ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو تمام دنیا کے لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ پھر چھٹا شبہ جو ان کا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم مواحدین ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور ہر چیز اللہ کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ توحید صرف یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ جس طرح ذات میں تم مشرک، تم اللہ کو ذات میں، اللہ کی ذات کو، اللہ کو جیسے ذات میں ایک مانتے ہو نا،
تو تم اللہ کو ایک نہیں مانتے بلکہ تم اللہ کو 3 الہ مانتے ہو. تم لوگ اللہ کی ذات میں مشرک ہو. ٹھیک ہے نا. مکے کے کافر تو اللہ کو ذات میں ایک مانتے تھے لیکن صفات میں نہیں. اب یہ عیسائی کیا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات 3 الہ مانتے تھے. تم ٹھیک ہے مکے کے کافروں کی طرح اللہ کو ذات میں ایک مانتے ہو مگر ان کی ذات میں شریک کرتے ہو. ٹھیک ہے. جیسے مکے کے کافر اللہ کو جیسے اللہ کے ساتھ جو صفات میں شراکت دار کرتے تھے تم اللہ کے ساتھ ان کی ذات میں بھی شریک. تم الہ 3 مانتے ہو. اللہ، مریم، بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، یا اللہ، جبرائیل اور بی بی مریم الہ ہیں جس پر وہ کافر ہوئے. ٹھیک ہے. نصارہ یہ 6 اعتراض یہ ہمیشہ کریں گے. سمجھ آ گئے؟ تو آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ کل ہم اس کی بقایا تفصیل حدیث میں ہے جو ہم کریں گے. آج میں نے صرف اس کے ربط امتیازات کیے اور اس صورت سے پہلے کچھ باتیں ہیں وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم کل پورا کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے اور بہت بہت ایک دفعہ پھر مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، کیونکہ سورہ بقرہ کو پورا کرنا سورہ فاتحہ سے بقرہ پہ اور بقرہ سے سورہ ال عمران تک آنا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے اور اللہ سے ہماری صدقہ جاریہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.